عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے، وظائف انشاءاللہ الکریم بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اول تا آخر ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں الحمدللہ عز و جل ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج، کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی روحانی علاج، تو کبھی کوئی وظیفہ، تو کبھی کوئی خاص کسی مسئلے کے حل کے لیے دعا بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ آئیے پروگرام میں پہلے تو ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ آئیں عدنان بھائی تشریف لائیے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ آج انشاءاللہ جنید بھائی دماغ سے تعلق رکھنے والا ایک روحانی علاج ہے، اچھا، وہ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ دماغ کے حوالے سے کہ دماغی امراض جو ہوتے ہیں نا، مائنڈ پرابلم جو ہوتی ہے، تو مائنڈ پرابلم کسی بھی حوالے سے ہو، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کا تعلق ہمارے بہت سارے اعضاء سے ہوتا ہے۔ آنکھ سے ہوتا ہے، سونگھنے کی جو حس ہے اس سے ہوتا ہے، کان کی سننے کی جو حس ہے اس سے ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقے سے دماغ کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے، کوئی خلل آ جائے، تو اس میں بہت پرابلم ہوتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دماغی کسی بھی قسم کے امراض ہوں، نفسیاتی امراض ہوں، ان تمام امراض کے لیے یعنی کہ مائنڈ پرابلم کے لیے ایک بہترین روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اس کو سماعت کر لیجئے، ہو سکے تو اپنے پاس نا تحریر کر لیجئے گا۔ دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھیں۔ اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل مع بسم اللہ شریف کے 1 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 1 مرتبہ آیت الکرسی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ آخر کی تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کر ایک پانی کے گلاس کے اوپر تھوڑا سا پانی لے لیں گلاس میں، اور اس کے اوپر دم کر کے دماغی امراض والے کو پلا دیجیے، ہے نا جنید بھائی؟ تو اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ رہے گا، تو اللہ کے حکم سے دماغی امراض کسی بھی قسم کے ہوں گے نا، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا کہ کل 5 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی نا؟ 5۔ پہلے لا حول شریف، جی 1، پھر سورہ فاتحہ، 2، پھر آیت الکرسی، 3، اور پھر آخری 3 عقل۔ ہاں، یہ 6 ہو گئیں، یعنی صورتیں 5 ہیں، اور لا حول والا جو ایک وہ کلمہ ہے، کل ملا کے 6 چیزیں ہو۔ اچھا، لا حول شریف کا آپ نے 60 مرتبہ، 60 مرتبہ، اور بقیہ جو ہیں آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، وہ ایک مرتبہ، اور آخری جو 3 عقل ہیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ماشاءاللہ پڑھنے۔ بہت زبردست۔ یہ تو اب میں یہ چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرمائیے ہمارے ناظرین کو کہ اب دیکھیں جو دماغی مریض ہے، جی، نفسیاتی مریض ہے، وہ خود تو نہیں پڑھ پائے گا، ظاہر سی بات ہے، کیفیت اس کی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اتنا طویل وظیفہ کرے، صحیح، تو پھر گھر کا کوئی فرد یا وظیفہ پڑھ لے۔ جی، گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ پڑھ کر اچھے انداز میں پڑھ کر اور کامل اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر پلائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کب تک اس وظیفے کو جاری رکھا جائے؟ اس کو جب تک جاری رکھے جب تک یہ بہتری نہیں آ جاتی، یعنی تا حصول مراد جس کو کہتے ہیں، یہ تا حصول شفا جاری رکھا جائے اس وظیفے کو۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کرم فرمایا، ہمارے ناظرین کو روحانی علاج ارشاد فرمایا۔ ناظرین، دماغی امراض سے حفاظت کا روحانی علاج آپ نے سنا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے یا گھر میں کوئی ذہنی پرابلم کا شکار ہے، ٹینشن میں ہے، دماغی مریض ہے، کوئی بے تکی باتیں کرنے کی کسی کی عادت ہو،
تو یہ مکمل روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، یہ بھی جاری رکھیے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں جسمانی امراض دور ہوتے ہیں وہیں الحمدللہ عز و جل دماغی امراض، نفسیاتی امراض بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہمارے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی پولیس وظیفہ بتا دیں، اس بیٹے کا روزگار بھی نہیں، میں بھی بے روزگار ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ اور بچے کا روزگار کا مسئلہ ہے، دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کو، شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی۔ جی نیکسٹ کال۔ جی بھائی جانا تھا، استخارہ کروانا ہے۔ علی حسن، والدہ کا نام مجیدہ بی بی۔ صحیح، کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ وجہ یا کوئی آپ نے مسئلہ شیئر نہیں کیا؟ چلیں آپ کا ویسے مطلق استخارہ کروا لیتے ہیں، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں، شامل رہیے گا آپ بھی۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا، نام بلال، والدہ کا نام امینہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر تھوڑی پریشانی ہے، سمجھ کسی کا کام وام نہیں لگ رہا، اور بچے بہت بیمار رہتے ہیں، بہت پریشانی ہے، گھر میں کھانے کا نہیں ہوتا، عجیب طریقے سے سمجھ میں پریشانی کیسے آ گئی ہے نا، تو اس لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، بلال نام آپ نے بتایا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام اقبال ہے، میری والدہ کا نام رضیہ سلطانہ ہے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمر میں بہت سخت درد اور تکلیف ہے، اور کیا اسٹیٹ بھی اس کے لیے کوئی مجھے روحانی علاج بھی بتائے اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے نجات عطا فرمائے، تو کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار میں اور معزز کے حال میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو وظیفہ کروں کہ جو اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور کرنا بھی اتر جائے۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور جو آپ نے مسائل بتائے ہیں انشاءاللہ الکریم اس کے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد گل ہے، میرا بیٹا محمد عدنان، والدہ کا نام روبینہ، جس کی عمر اب 16 سال ہے، جو کہ بچپن سے ہی لکنت کا اس کو مسئلہ ہے۔ کبھی موڈ صحیح ہو تو بہت اچھی طریقے سے باتیں مانتا ہے، اور کبھی بالکل کافی چڑچڑاپن کر لیتا ہے، بالکل بات نہیں مانتا، اپنی ضد کرتا ہے، اور کافی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے۔ برائے مہربانی کر کے اس کا استخارہ کریں، ہمیں بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کرانا ہے، کاروبار میں بندش ہے اور شوگر وغیرہ بھی ہے۔ میرا نام امجد اقبال ہے، والدہ کا نام محفوظ جان ہے۔ جی امجد بھائی انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی دیگر ناظرین کے بھی انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھی، روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، یہ پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں اور رشتوں میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، نیک صالح رشتے نصیب فرمائے۔ جس کے رشتے میں رکاوٹ ہو نا وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے، نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ عمل جاری رکھیں، شروع کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو بہتر مناسب اور پابند شرع رشتہ ہو اور تو الحمدللہ عز و جل آپ کوشش کیجئے گا کہ بات طے کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ دوسرا جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ بچے کا روزگار بھی نہیں لگ رہا، دیکھیں بچے کو ایک تو ذہن سازی بھی کیجئے گا کہ کوشش بھی جاری رکھیں حصول روزگار کے لیے، جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے، اور یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں کہ نماز فجر کے بعد 1400 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھیں، اور اول اور آخر 14 بار درود پاک پڑھیں، الحمدللہ عز و جل رزق میں کشادگی ہوگی، روزگار نصیب ہوگا اور برکت بھی رہے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کوئٹہ سے کال کی تھی، بیٹے کا نام محمد عدنان بتایا تھا، عمر 16 سال تھی، آپ نے بتایا تھا کہ بچہ جب مونڈ میں ہوتا ہے اور ہنسی خوشی والا بچے کا مزاج ہوتا ہے تو جب تو بات صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ زبان میں بچے کی لکنت رہتی ہے، یعنی ہکلا کر بولنے کی عادت ہے۔ تو دیکھیں اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو، بچے صاف واضح الفاظ کی ادائیگی نہ کر پاتے ہوں، تو آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ نماز فجر کے بعد، دیکھیں اس کا طریقہ کار پہلے نوٹ کیجئے گا، عمر 14 سال ہے، بچہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے آپ کا، اگر بچہ سمجھدار ہونا تو ایک پاک کنکری، چھوٹی سی ایک کنکری لے لیں، بچے کے منہ میں رکھیں اور بچے کو کہیں کہ اب یہ آیات پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 آیات ہیں،
یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ پڑھوائیں بچے سے، الحمدللہ عز و جل جو زبان کی لکنت ہے نا وہ دور ہو جائے گی. اچھا، اور اگر بچہ بالفرض سمجھدار نہیں ہے، اب چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 4 سال عمر ہے بچے کی، 5 سال عمر ہے، تو پھر کوشش کریں کہ پھر پاک کنکری یہ منہ میں نہ رکھوائیں. ویسے ہی یہ آیات پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں. الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے یہ جو لکنت ہے، ہکلاہٹ ہے، یہ الحمدللہ عز و جل یہ دور ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنا شروع کر دے گا. ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے تربیت فرمائی ہے، کہ جو اس طرح کے بچے ہوں نا، صحیح طرح نہیں بول پاتے ہوں اور کہتے ہیں کہ تتلاہٹ جن کے زبان میں ہوتی ہے، ہکلاہٹ ہوتی ہے، صاف الفاظ ادا نہیں کر پاتے، تو ان کو سے کلمہ شریف پڑھوائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اچھا، اسی طرح اللہ 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 یہ بچے سے کہلوائیں. اسی طرح درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اس طرح درود پاک پڑھوائیں، کلمہ شریف کا ورد کروائیں. ان کلمات کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کا بچہ صاف بولنا شروع کر دے گا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جی فیصل بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی بالکل، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علی حسن بھائی تھے، انہوں نے کوئی مسئلہ شیئر تو نہیں کیا تھا، بہرحال استخارہ کیا ہے. آپ کا استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ بہتر ہی ہے. آپ کو وظیفہ ایک عرض کر دوں، آپ جو ہے روزانہ یا سمیع 100 دفعہ پڑھ کے آپ جو ہے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بلال نام بتایا تھا، والدہ کا نام امینہ بتایا تھا. گھر میں پریشانی رہتے ہیں اور بیماریاں گھر میں رہتی ہیں، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ وظیفہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں. یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. جی ہاں، یہ آپ نے 112 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ 7 دن تک، اور پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر سے پریشانیاں، بیماریاں وغیرہ سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ایک اور اسلام بھائی تھے، اقبال نام بتایا تھا، والدہ کا نام رضیہ بتایا تھا. کام وغیرہ میں برکت نہیں ہے، جسم میں کمر میں درد وغیرہ بھی رہتی ہے. آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا بھی معاملہ آ رہا ہے. جی ہاں، آپ جو ہے نظر کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کریں، اور میں آپ کو انشاءاللہ جسم میں کمر میں درد کے حوالے سے بھی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. کام میں نظر کے لیے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. اور آپ کے جسم میں جوڑوں میں کمر میں درد رہتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو کا ورد آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد آپ کا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. ہمارا آخری استخارہ امجد بھائی تھے، محفوظ جان نام بتایا تھا والدہ کا. یہ بھی کاروبار میں بندش کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بندش ہو چکی ہے. تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کاروبار میں کوئی بندش وغیرہ ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے، آپ کا کام جو ہے وہ خوب چلنے لگ جائے، اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کریں. ایک وظیفہ میں آپ کو لکھنے کے اعتبار سے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی آفس وغیرہ ہے، تو آپ ایک سادہ پیج لیں اور اس پر 35 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھیں، اور لکھ کر پلاسٹک کوڈنگ کروا کر آپ دکان آفس وغیرہ میں اس کو لگا دیں، انشاءاللہ کام کے اندر خوب برکت ہوگی. دوسرا آپ وظیفہ جو ہے نوٹ کریں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کام کے حوالے سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. تو استخاروں کے جوابات بھی ناظرین آپ نے نوٹ کر لیے ہیں، اور جو وظائف آپ کو بتائے گئی طریقہ کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. وقت ہوا ہے ناظرین، اب میں آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز ہمارے ناظرین کی طرف سے جو ہمیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ الکریم میں شامل کرتا ہوں. شعبہ روحانی علاج کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کئی ہمارے ناظرین نے کمنٹس کیے ہیں، بتدریج انشاءاللہ الکریم ان کے بھی میں عرض کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھائی، آپ نے کہا تھا کہ عمر 55 سال ہے، روزی کے حوالے سے کافی تنگ دستی ہے، بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، کون سا کام کروں بتائیے، گھر میں مشکلات ہیں، بیٹا بیمار ہے،
لودرا سے آپ نے میسج کیا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، جملہ مسائل آپ کے حل فرمائے۔ کون سا کام کروں یہ تو خود آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، 2-4 کام آپ سوچ لیں، پھر اگر ان کاموں میں آپ تذبذب کا شکار ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں تو پھر آپ استخارہ کروا لیجئے گا۔ البتہ جو آپ کے جو جملہ مسائل ہیں، کاروباری حوالے سے، روزی کے حوالے سے، گھر میں بیماری کے حوالے سے، بیرون ملک رکاوٹوں کے حوالے سے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہونے کے حوالے سے، ان تمام مسائل کے حل کا ایک ہی وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک کی کثرت بھی کیجئے اور سورہ واقعہ یا آپ پڑھ لیجئے، سورہ واقعہ پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں تو ان کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت مبارکہ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہیں۔ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، تمام حاجتوں کے لیے الحمدللہ عز و جل کفایت کرے گی، آپ کے جملہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہمارے حافظ طلحہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پھپھو جان کے لیے استخارہ کروانا ہے، بیمار رہتی ہیں، بیماری نہیں جاتی، دوسری لگ جاتی ہے، ان کا استخارہ کیجیے گا۔ حفیظہ نام ہے، والدہ کا نام ہے حنیفہ۔ میرا نام دانش ہے، میرے اندر خود اعتمادی آ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے ایک تو عمل یہ ہے کہ باوضو رہا کریں آپ، جی باوضو رہنے کی عادت بنانے، جو باوضو رہتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھی حفاظت رہتی ہے، خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل اس کے اندر آتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں آپ کو یہ بطور مشورہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ جب مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں نا تو بہت سیکھنے کو ملتا ہے، تجربات بڑھتے ہیں، خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل آتی ہے، مزید صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، قابلیت الحمدللہ عز و جل پیدا ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ضمناً تو دیگر فوائد الحمدللہ عز و جل حاصل ہو ہی جائیں گے۔ تو مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، خود اعتمادی تو الحمدللہ عز و جل بہت آ جائے گی ماشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام سمینہ ہے، میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی یہ جو آپ نے لکنت کے حوالے سے وظیفہ بتایا ہے کہ اگر بچہ وہ کنکری کھا لے بھولے سے تو پھر کیا ہوگا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس میں دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ اگر سمجھدار ہے تو پھر یہ عمل کیجئے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے اور اچھے برے کی اس کو بظاہر کوئی ایسی سجائی نہیں دیتا، اس کو تمیز نہیں ہے اور سمجھدار نہیں ہے، شعور نہیں ہے اسے، پھر یہ آیات پڑھ کر صرف اس پر دم کر دیا جائے، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں، الحمدللہ عز و جل ان آیات قرآنی کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے زبان کی لکنت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور مزید یہ کہ روحانی علاج کے بستے دنیا بھر میں ماشاءاللہ لگتے ہیں اور آپ وہاں سے تعویذات عطاریہ وغیرہ بھی حاصل کیجئے، مکمل روحانی علاج بھی کروائیے، الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے لگنے والے بستوں سے لوگ شفایاب ہوتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں، روحانی علاج ان کا مکمل ہو جاتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کتنے تو تاثرات مدنی بہاریں ماشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جی چلائیے گا، پھر آپ کی کالز کی طرف آئیں گے۔ ممتاز علی مدنی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ جس طرح دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، انہی شعبہ جات میں سے ایک روحانی علاج بھی ہے کہ جس کے اندر بندے کی جو امراض ہوتی ہیں اس کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی روحانی علاج ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا پاک کلام لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے لوگ شفا بھی پاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری یہ فیضان اولیاء مسجد ہے، اس کے اندر تعویذات کا بستہ لگتا ہے روحانی علاج کا، تو میں نے بھی ان سے پہلے بھی تعویذات لیے، الحمدللہ مجھے شفا ملی، اور آج بھی میں نے ان سے تعویذ لی اپنے گلے کے حوالے سے۔ کافی ٹائم سے میں علاج کروا رہا تھا ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک سے، لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ نصیب نہ ہوا، لیکن الحمدللہ میں نے کل اور آج تعویذ لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ 50% تک الحمدللہ مجھے افاقہ ہوا ہے۔
اللہ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا فیضان ہے، انہی کے عطا کردہ تعویذات ہیں جو آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، وظائف آپ کو ماشاءاللہ بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، آپ کا جو روحانی علاج کیا جاتا ہے، یہ سب امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اپنے تعلق کو ناظرین مضبوط رکھیں، گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے، آن لائن روحانی علاج کے لیے اور وظائف جاننے کے لیے اس کے بہت سارے ذرائع الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کو بتائے بھی ہیں، مزید میں انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام میں آپ کو بتائیں گے۔ آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز۔ جی میں چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میں اسپائنل کارڈ کی وجہ سے معذور ہو گیا ہوں 4-5 سال، جس کی وجہ سے میری سیدھے ہاتھ والی ٹانگ میں جھٹکے لگتے ہیں، ان جھٹکوں کے لیے میں نے اپنے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا ہے، اس کا کوئی کام نہیں مل رہا، اس کا نام ہے محمد عرفان، والدہ کا نام ہے حلیمہ بیوی۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 6 ماہ ہو گیا، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ نا ہڈی نہیں جڑ رہی۔ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہڈی نہیں جڑ رہی، اس کا انشاءاللہ الکریم ایک مخصوص وظیفہ ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عدنان علی ہے، والدہ کا نام زاہدہ پروین۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، گھر میں پریشانی ہے اور میں بیمار رہتا ہوں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرے بہت تکلیف رہتی ہے، وہاں بہت پریشان رہتا ہوں، بخار نہیں اترتا، میرے ہڈیوں میں درد ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کا روحانی علاج ہڈیوں کی جو کمزوری ہے نا، تو اس کا بھی وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، استخارے فرما لیجئے کہ اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز کیے ہیں۔ اچھا پہلے میں ان کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ ٹانگ ٹوٹ چکی ہے ہماری یہ اسلامی بھائی کی، اور ہڈی بھی بتایا کہ ٹوٹ گئی ہے، تو ہڈی جوڑنے کا وظیفہ سورہ توبہ ہے، سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر الحمدللہ عز و جل دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، بتایا کہ جسم کی جو میری ہڈیاں ہیں کافی کمزور ہو چکی ہیں، تو ہڈیاں کمزور ہونے کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں ناظرین، بالخصوص یہ ہمارے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے نا، تو بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں اور اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہن ہوں، تو ان کی جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ موسم سرما کے اندر ناظرین درجہ حرارت جو ہے نا یہ کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ٹھنڈ بڑھتی ہے تو جسم میں درد، ہڈیوں میں درد، اللہ نہ کرے اگر کسی کی ہڈیاں کمزور ہیں تو وہ بڑی آزمائش میں، اور اسی طرح اللہ بھلا کرے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو بالخصوص سردیوں کے موسم میں حفاظت اقدامات بھی کرنے چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، اپنے دوا وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ کہ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں اور ہڈیوں کا درد جاتا رہے، جسمانی درد ختم ہو جائے، تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ بلکہ 2 روحانی علاج میں عرض کروں گا، یہ آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیے۔ اور بالخصوص اب جیسے سردی کا موسم آ رہا ہے نا، تو اس میں آپ یہ وظیفہ زیادہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ ایک تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد سب الحمدللہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو، ایک مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دیں، دم کر کے جو درد کا مقام ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لیں۔ عموماً سردیوں میں جب صبح سو کر اٹھتے ہیں نا، تو کسی کی گردن اکڑ جاتی ہے، تو کسی کے شانوں میں، کسی کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم اکڑا رہتا ہے، اور گردن بعد اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی ٹھیر جاتی ہے، ایک طرف ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹھنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھیں، یہ دیکھیں وظیفہ بھی آپ اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر، اپنے گردن پر، اپنے پٹھوں پر، اپنے شانوں پر ہاتھ پھیرنے، وقتاً فوقتاً آپ یہ عمل جاری رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے طلحہ بھائی تھے، حفیظہ نام بتایا تھا، پپھوں کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ بیمار رہتی ہے، والدہ کا نام حنیفہ بتایا تھا، استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش ان پر ایسا کوئی معاملہ
نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ استخارے کے اندر ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں بیماری کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ اس کو کیجئے گا، اللہ نے چاہا آپ اپنی پھوپھو کو دم کر کے بلکہ دیجئے گا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ یا حیو، یا حیو 1000 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ ان کو پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری جو ہے ان کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے دوسرے عرفان بھائی تھے، والدہ کا نام حلیمہ بتایا تھا، کام کے حوالے سے پریشان ہے کہ جاب وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں بن پا رہا ان کا۔ آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر جو ہے کوئی جادو کوئی بندش کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ آپ کے معاملات کو حل فرمائے، آسانیاں پیدا ہوں آپ کے لیے، جاب آپ کو مل جائے، جائز روزگار آپ کو مل جائے، اس کے حوالے سے آپ جو ہے روحانی علاج نوٹ کریں، وظیفہ نوٹ کریں۔ آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں، جی ہاں، مکروہ وقت نہ ہو، آپ اس کے علاوہ جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کیجئے، اور نفل پڑھ کے آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے، اور بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے یہ وظیفہ کریں، یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائم آپ یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاب کے لیے، کام کے لیے، جائز روزگار کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو روزگار مل جائے گا۔ ایک اور استخارہ تھا، عدنان نام بتایا تھا، والدہ کا نام زاہدہ بتایا تھا کہ بیمار رہتے ہیں۔ آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے۔ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بیماری کے حوالے سے آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم وہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، تو تمام کے ہو گئے استخارے ماشاءاللہ جن کی قولز ہم نے شامل کی تھی۔ میسیج بھی ایک آیا تھا استخارے وہ میں نے بتا دیا، طلحہ بھائی کا میسیج تھا پھپھو کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ میسیج شامل کرتا ہوں ناظرین، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر کئی کمنٹس بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ شامل کروں گا۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بھائی پہلے بھی اس سے پہلے ہم نے میسیج کیا ہے لیکن ہمارا جواب نہیں دیا گیا، استخارہ کریں کہ میرے شوہر کا کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، قرضے میں ڈوب گئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ بندش جادو کرا گیا ہے۔ فہیم نام ہے اور ان کی والدہ کا نام خاتون، تو استخارہ کر کے چیک کیجئے کہ واقعی بندش ہے یا آزمائش کے کچھ معاملات ہیں۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے، میرا نام ندا مہتاب ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر قرضوں میں پھنس گئے ہیں اور روزگار بھی بہت مسائل آ رہے ہیں، گھر میں کافی مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، میرے شوہر بہت زیادہ پریشان ہیں اور لوگ بھی تنگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آزمائشیں ہیں وقتی طور پر، کوشش جاری رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس طرح کی جو مسائل آ رہے ہیں نا، معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑا وظیفہ فرائض و واجبات کی پابندی ہے نا، فرائض اور واجبات کی پابندی یعنی نمازوں کی پابندی، گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ، آپ تسبیح ملائکہ یہ پڑھیں جو آپ نے کنڈیشن نے کی ہے نا۔ میسیج تو خیر کافی بڑا ہے، میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے، تو تسبیح ملائکہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے شوہر بھی پڑھیں۔ تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھیں نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ تسبیح ملائکہ، یہ وظیفہ آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی کمال کی برکتیں، بلکہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے یہ وظیفہ آپ نے ان کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنا ایسی برکت دی کہ وہ دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا مال دیا کہ دنیا میرے پاس اس کثرت کے ساتھ آئی کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ صدق کے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ سفیان نام ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، اس کا کوئی حل؟ النسیان من العصیان، یعنی بھولنے کا جو مرض ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اب ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ میں نے مطلقاً ایک جنرل بات عرض کی ہے میں نے آپ کو، اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھیں اور 11 مرتبہ یا قویو یا قویو، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ بچی بہت ضدی ہے، نام ہے سکینہ عروج، والدہ کا نام ہے شبانہ، پلیز کوئی روحانی علاج بتائیں، جب نافرمانی
فرمان بچی یا بچہ سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ 21 دن 21 ڈیز کا یہ عمل ہے، 21 دن تک جاری رکھیے گا، بچے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ بڑے استخاروں کے جوابات کی جانب ارشاد فرمائیں۔ ہمارے فہیم بھائی تھے، والدہ کا نام خاتون بتایا تھا، کام کے حوالے سے پریشان تھے اور ایسے وسوسے بھی تھے کہ کام میں بندش وغیرہ کو جادو کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ استخارہ کیا ہے، آپ کے کام میں کوئی بندش نہیں ہے۔ جی ہاں، آزمائش ہے، وقتی طور پر ہے، اللہ نے چاہا تو آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ آپ کو میں 2 وظیفے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک تو لکھنے کے حوالے سے بھی اور دوسرا پڑھنے کے حوالے سے بھی۔ کام آپ کا بڑھے، کام میں برکت ہو، روزگار ملے، اس کے حوالے سے آپ ہر نماز کے بعد یا ذو الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ایک پیپر لے لیجئے گا سادہ، یا اللہ 786 مرتبہ آپ اس کو لکھ لیجئے گا، تحریر کر لیجئے گا اور لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر گھر میں رکھیں، آفس میں رکھیں، کام کی جگہ پر اس کو رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں برکت ہوگی اور آپ کا کام جو ہے وہ بڑھے گا بھی انشاءاللہ۔ اچھا، لکھنے کا بعض اوقات یہ رہتا ہے مسئلہ کہ نہیں لکھنا آتا، جیسے اب کوئی 786 مرتبہ لکھنا کسی کے لیے مشکل ہو گئے تو پڑھ لے تو کوشش کر لیں، کوشش کر لیں، لکھ لیں۔ خود لکھنا ضروری، جو وظیفہ جس طرح بتایا جائے تو کوشش کی جائے کہ اسی طرح اس کو کریں، خود نہیں، جیسے کوئی بھی کسی سے اور سے لکھوا لیں، لکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، لکھ لیں اس کو۔ پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ کو جی عرض کر دیا میں نے، ہر نماز کے بعد یا ذو الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک اور تھا، قرض کے حوالے سے پریشان تھے کہ قرض چڑھا ہوا ہے اور لوگ پریشان کر رہے ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی قرض کے حوالے سے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض اترنے کے اسباب آپ کے بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی، استخارہ کیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب اس کی تو بیچارے کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، لوگ اس کو آ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، گھر پہ آ کے شور مچا رہے ہیں، ہوتا ہے نا جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں، قرضہ لینا ہوتا ہے، اب اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، لوگ بار بار چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ظاہری طور پہ جو سبب ہے قرض کا چڑھ جانا یا قرض لیا ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، کوئی جادو بندش کا ایسا معاملہ نہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کو تنگ کرنے لگ گئے ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ قرض اترنے کے اسباب بن جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد سورہ قریش 5 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 5 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو قرض اترنے کے سبب پیدا ہو۔ اور کوشش بھی کریں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے، اللہ غیب سے اسباب، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، والدین حیات ہیں، والدین سے دعائیں کروائیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو نا تو قرضہ لینے سے بچیں۔ یہ وقتی طور پر لے تو لیتے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں، اتارنا پھر اس کی ادائیگی کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، سورہ قریش یہ پڑھا کریں 5 مرتبہ۔ مزید بھی ہیں جوابات؟ بس ہو گئے ماشاءاللہ۔ چلیں ناظرین، مزید میں آپ کے شامل کروں گا، کچھ ویڈیو سوالات آپ کی طرف سے ہیں، ناظرین کے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، ویڈیو سوالات ہم شامل کریں گے، پھر تاثرات کی طرف آئیں گے۔ جی چلائیے گا سوالات۔ جنید بھائی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے والد صاحب کی آنکھیں سرخ رہتی ہے، اس کا برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ فیض احمد، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ کو شوگر ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام احمد رضا ہے، یہ جو آنکھیں کا سلسلہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ آنکھیں آ رہی، پانی آ رہی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ جنید بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے ابھی درس نظامی شروع کیا ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے آسانی سے میرا درس نظامی 8 سالہ مکمل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، غیبی طور پر آپ کی مدد فرمائے۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ دیکھیں درس نظامی ہو، جب حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پڑھائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو دورہ طالب علمی میں 3 چیزیں آتی ہیں، بالکل، علت، قلت اور ذلت، یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ علت یعنی بیماری، قلت کبھی پیسوں کی کمی، کبھی کسی چیز کی کمی، تو اچھا، اسی طرح ذلت بعض اوقات آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، استاد صاحب ڈانٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں، استاد کے ڈانٹ تو ہاں ماشاءاللہ یہ بچے کے اندر ایک نکھار پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ اس میں ذلت بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ یوں سمجھیے کہ ہم پر ایک گرد جو لگی ہوئی ہے نا، ہمارے استاد ہماری گرد کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آزمائشیاتی۔ اچھا اب دیکھیں، ایک طرف سے شیطان کا زور لگا ہوتا ہے، شیطان پوری کوشش کے ساتھ زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ طالب علم یہ
چھوڑ دے، درس نظامی نہ پڑھے، ہاں علم دین سے دور ہو جائے. شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں، دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر و مرشد سے دعائیں کروائیں، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، صلاۃ الحاجات ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل اللہ کی طرف سے غیبی طور پر مدد آئے گی نا. یہ ساری رکاوٹیں، شیطان کے حملے سب انشاءاللہ الکریم دور ہوتے چلے جائیں. کوئی ایسا وظیفہ ہے استقامت کا کہ یہ روزانہ پڑھتے رہیں اس وظیفے کو، استقامت رہے اور 8 سالہ درس نظامین کا پورا ہو جائے؟ استقامت دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے استقامت کی محنت، دل لگا کر. دیکھیں طالب علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذہین طالب علم، صحیح، ایک ہوتا ہے محنتی طالب علم. صحیح. اچھا ذہین طالب علم اگر چھٹیاں کرتا رہے، دیر سویر کے معاملات رہے، کہیں نہ کہیں آ کر اسے آزمائش ہوتی ہے. بالکل. محنتی طالب علم میں دن رات محنت کرتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ ذہین نہیں ہے لیکن محنت کرتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابی کے منازل الحمدللہ عز و جل وہ طے کرتا چلا جاتا ہے. محنت کرے، دل لگا کر، دل جمعی یکسوئی کے ساتھ، اور انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ حاصل ہوگا. میں آپ کو چلو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، بالخصوص جو درس نظامی کے طلباء ہیں نا ان کے لیے زبردست وظیفہ. درس نظامی میں الحمدللہ عز و جل عربی کتب پڑھی جاتی ہیں، عربی شروحات پڑھی جاتی ہیں، عربی گرامر پڑھی جاتی ہے. تو عربی کے اندر عبور حاصل ہو جائے، مہارت حاصل ہو جائے، عربی اچھے انداز میں ہم گفتگو کر سکیں. آپ اس کے لیے قصیدہ غوثیہ پڑھا کریں. مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے. اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبان فیض ترجمان سے یہ ادا ہوا ہے. تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی پڑھنے والے کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے اس کے فوائد اور برکات اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عربی کے اندر مہارت حاصل ہو گیا. ایک دفعہ پڑھیں گے روزانہ؟ ہاں روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ یہ پڑھیں. اچھا اب آئیے جوابات کی طرح. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ والد صاحب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. 10 مرتبہ یا مقیت پڑھ کر ہاتھوں پہ انگلیوں پہ دم کر کی آنکھوں پر پھیر لیں. دوسرا ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں سے پانی کافی نکلتا ہے نا. اچھا دیکھیں اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اب ہے اس کا ایک شرعی مسئلہ. آنکھوں سے اگر کسی کے پانی نکل رہا ہو، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہم اس کو ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں، کسی کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اس کا مکمل تفصیلی مسئلہ آپ نماز کے احکام میں ضرور پڑھ لیجئے گا، معلومات حاصل ہوگی اور الحمدللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا. شرعی مسئلہ اس میں سے آپ پڑھ لیجئے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے نماز کے احکام، اور اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں شرعی مسائل بیان کیے گئے، تو اس میں سے آپ یہ پڑھ لیجئے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ شوگر ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آپ پڑھ لیا کریں صبح و شام 3 مرتبہ. آپ کی والدہ پڑھیں، شوگر کنٹرول ہو جائے گی. اچھا شوگر کے حوالے سے جو ہے نا اپنا ایک مشورہ میں آپ کو دوں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے. ڈائٹ پلان تیار کروائیں، پھر اس کے مطابق اپنے چلیں، اپنی غذا پر غور کریں، کھانے پینے پہ احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ چلیں، پرہیز بھی کریں، اور الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. کچھ کالز شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کی. جی چلائیے گا. میرا نام ساگر علی ہے، میرے والد کا نام اصغر علی ہے. تے میں نے استخارہ کرانا ہے. میں نے کھانسی کی بہت دوائیاں لی، بہت ڈاکٹروں سے لی ہے، پر آرام نہیں آ رہا ہے. چھاتی پر ریشہ ہے، چھاتی سے ریشہ نہیں جا رہا. اس کا روحانی علاج فرما دیں اور استخارہ بھی کرا دیں انشاءاللہ. ایک کال اور دیجیے گا. جی میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آتی ہیں اپنے گھر میں تو ان کے سر میں اور سارے جسم میں درد ہوتا ہے. جب وہ گھر سے باہر رہتی ہے تو ان کو درد بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. جی والدہ کا نام لال خاتون ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیرہ. صحیح ہے. استخارہ کریں. استخارے دونوں ہی حوالے سے آپ فرما لیں. استخارے ہے نا جی، استخارے آپ کیجیے، میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. آئیے ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کئی کمنٹس ہیں اور آپ کی طرف سے بھی آئے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. دعا کی درخواست ہے بھائی، مجھے ہر دعا میں شامل کر لیا کریں. کام میں رکاوٹیں ہیں اور قرضے بھی
بہت ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یا مؤخرو 100 مرتبہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھا کریں، تمام جائز کام آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے نبیلہ، والدہ کا نام ہے نسیم، شادی کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اس کے لیے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میں مدرسے کے اندر سبق یاد کرتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتا، اس کا وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے نا سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے 2 بھائی کو اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد ضائع ہو جاتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جب امید قائم ہو جائے نا تو اس وقت سورہ مریم قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے، یہ پڑھنا شروع کریں تو الحمدللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی، بچوں کی بھی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات یہ پڑھ کر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل فوائد اس کے حاصل ہوں گے، بچوں کی بھی حفاظت رہے گی۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار اگر کسی کا نہیں چل رہا ہو تو کاروبار کی جگہ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ لٹکا دیجئے گا، کاروبار چلے گا، چمکے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑے استخاروں کے جوابات کی جانب استخارے کا ہمارے صاغر بھائی تھے، والدہ کا نام اصغر بتایا تھا، کھانسی نزلے کے حوالے سے کافی پریشان تھے کہ ڈاکٹروں سے بھی علاج میں کروا رہا ہوں لیکن کھانسی نہیں جا رہی۔ استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو کا، کوئی اثرات کا آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نزلہ، کھانسی اور بخار کے لیے یہ روحانی علاج آپ نوٹ کر لیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم نزلہ، کھانسی اور زکام وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور پانی کو پینا ہے، ویسے بھی اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم صحت یابی ملے گی۔ دوسرے ہمارے لال بھائی تھے، یعنی لال خاتون نام بتایا تھا اور حمیرہ نام والدہ کا بتایا تھا۔ سر درد کے حوالے سے پریشان تھے کہ سر میں درد کافی رہتا ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، اپنے طبیب وغیرہ سے بھی رجوع کیجیے گا۔ باقی میں آپ کو سر درد کا روحانی علاج بتا دیتا ہوں۔ ایک تو بہت آسان وظیفہ ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ سر پہ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا لا الہ الا اللہ 65 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر سر میں دم کریں، انشاءاللہ سر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا، انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے، کئی میسیجز بھی ابھی رہ گئے ہیں۔ بہرحال کوشش تو کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز شامل کیے جا سکیں، کالز بھی رہ جاتی ہیں جن کی شامل نہیں کی جا سکیں کالز، یہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 021371717111 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ بہرحال جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھی آپ سے انشاءاللہ الکریم رابطہ کر کے آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے، استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تندرستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔